اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا ٹاپک شروع کر رہے ہیں جس کا آغاز ہے اسٹریٹجک پلاننگ ان ریلیجیس ریسرچ۔ اب یہ کیا ہے؟ یعنی پہلا تو تعارف عرض کر دوں، یعنی ہے کیا کہ اسٹریٹجی کسے کہتے ہیں؟ یہ بیسیکلی ایک لیٹن زبان کا لفظ ہے اور اس کو سمپل الفاظ میں اردو میں اسے کہتے ہیں حکمت عملی، یعنی کس طریقے سے کیسے ہم کریں۔ ایکچولی یہ جو لفظ اسٹریٹجی ہے تو یہ بیسیکلی ایک ملٹری کے طریقے میں یہ لفظ ایجاد ہوا کہ کس ایکشن کو کیسے کس طریقے سے کیسے کر لیں، یہ تھا۔ اچھا، مسلمانوں کے ہاں پھر عربی میں حکمہ کا لفظ موجود تھا، قدیم عربی میں حکمہ کا مطلب وہی وزڈم، تو اب عملی کا مطلب عمل، یعنی عمل کرنا، ایکشن لینا، تو یہ تھا اس کا ٹاپک۔ تو یہ اب میں نے اس کا آغاز اسی ٹاپک سے شروع کیا ہے کہ اس میں آپ کی دلچسپی زیادہ ہوگی۔ اچھا، یہ انشاءاللہ اوور آل مقصد اس پورے لیکچرز اور پھر آگے کتابوں کا پلان یہ کہ سوشل سائنسز میں دین سے متعلق جو ایشوز ہیں ان علوم میں، تو ان کی ہم سٹڈیز کریں گے۔ یعنی دین میں اگر کوئی دین کی کوئی حکمہ، کچھ وزڈم، کوئی اسٹریٹجی کے بارے میں یا سوشل سائنسز سے متعلق کوئی احکامات ہیں تو اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کیا کرنا، تو اس کے لیے ہم انشاءاللہ سوشل سائنسز کی بہت ساری برانچز بن چکی ہیں۔ تو اس وقت میں نے 15 سوشل سائنسز کا جسٹ ایک لسٹ آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ سوشیولوجی، پولیٹیکل سائنسز، اکنامکس، فائنانس، لا اینڈ لیجسلیشن یعنی قانون، جس کا بڑی حد تک لیکچر علم الفقہ میں کر چکے ہیں۔ سائیکالوجی یعنی نفسیات، اینتھروپولوجی کیا ہے کہ انسان کیسے پیدا ہوا اور کس طرح سے اس کا ایک معاملہ جو ہے وہ چلا، یہ انسان کے جسم کے بارے میں یہ پورا ہے۔ مینجمنٹ سائنسز، یہ ٹاپک میں نے سٹارٹ اس سے کیا ہے اور اسی کا ایک یہ حصہ ہے اسٹریٹجک سٹڈیز، یعنی آپ حکمت عملی کیسے اختیار کریں۔ اچھا، یہ ظاہر ہے کہ پریکٹیکلی آپ کو ابھی بھی ہوتا ہے نا، تو اس لیے آپ کا انٹرسٹ زیادہ ہوگا، تو اس لیے میں نے آغاز اس کے لیے کیا ہے۔ پھر اس کے بعد مینجمنٹ انفارمیشن سسٹمز، آپ کا اسپیشلی موجودہ زمانے میں جیسے اب ہم کمپیوٹر اور موبائل کے ذریعے یہ کرتے ہیں، تو اس میں سے بھی کچھ اہم دین سے متعلق کچھ معاملات چلتے ہیں، اور کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، یہ ہم ڈسکس کریں گے آگے انشاءاللہ۔ سکلز ڈیولپمنٹ، یعنی آپ کو اپنی صلاحیتیں کیسے بہتر کرنی ہے۔ ڈیولپمنٹ سٹڈیز، کہ ہم ڈیولپ کیسے اپنے آپ کو بہتر کریں، اپنی شخصیت کو بھی، اور پھر اگر آپ کی کوئی اپنی آرگنائزیشن ہے، کوئی آپ کا کالج ہے یا آپ کا اپنا کوئی کمپنی ہے آپ کی، تو اس کو کیسے بہتر حالت میں لے جا سکے۔ تو انشاءاللہ میں نے اسی وجہ سے یہ نمبر 7 جو مینجمنٹ سائنسز سے لے کے 11 تک پہ سٹارٹ ہم فوکس اس پہ ہم کریں گے، باقی علوم پر، اور پھر اس اکنامکس اینڈ فائنانس کو بھی انشاءاللہ جلدی ہم ٹچ کریں گے۔ پھر اس کے بعد دیگر علوم پہ بھی جو دین سے متعلق جو معاملات ہیں تو اس کی ہے۔ اچھا، آپ کہیں گے کہ یہ دین کا اس میں کہاں سے کیا تعلق بن گیا؟ یعنی اس کی بیسیکلی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے دین سے متعلق علماء آپ کو کوئی
بات کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں، اس میں کوئی بات کرتے ہیں، کوئی عمل کرتے ہیں، تو کرتے کرتے وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھئی یہ درست ہے، یہ دین میں درست ہے، یا یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، یا اس طرح کا فرض ہے، اس طرح کے آتے ہیں نا الفاظ. تو ان میں اب ہوتا کیا ہے، اس کے لیے پوری ڈیپتھ سے آپ اگر سٹڈیز کریں گے ایک ان سارے علوم پہ، تو اس سے متعلق پھر دین سے متعلق جو جو معاملات ہیں اس کی ہم سٹڈیز کریں. آپ کہیں جی اس کی کیا ضرورت پڑی؟ وہ اس لیے ضرورت پڑی کہ ان سارے علوم میں دین سے متعلق کچھ ایشوز پیدا ہوتے ہیں. مثال میں آپ سے ایک شیئر کر لوں. ایک مثال ہے کہ جیسے یہ فائنینس کی ایک ایگزامپل دیکھ لیں. یعنی فائنینس ہے کیا؟ یعنی آپ اپنے معاش کو، اپنے فنڈ کو کیسے چلاتے ہیں. تو اس کے لیے دین سے کیا تعلق ہے؟ بھی دین میں خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ جناب آپ کے لیے یہ جائز حلال نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ سود، انٹرسٹ، جس کو عربی میں الربا کہا جاتا ہے. تو یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتایا. آپ دیکھیں فائنینس سے متعلق ہو گیا نا قرآن کا ایک ایگزامپل. اسی طرح اسٹریٹجی سے متعلق بھی دین کے کچھ احکامات قرآن مجید میں، یہ میں ابھی آپ سے شیئر کرتا ہوں. تو اسی طرح اور یہ سارے یہ جو 15 علوم جو سوشل سائنسز میں ابھی میں نے نوٹ کیے، ورنہ اور بھی ایڈ ہو جائیں گے، تو ان سب کو دیکھتے ہوئے جہاں جہاں بھی دین سے متعلق ہوئی ہے، تو بیسیکلی اب ہمارے اسلامک اسٹڈیز کے مقصد صرف یہ ہے کہ جو دینی عالم بن رہے ہیں تو وہ یہ چیزیں ضرور پڑھ لے، تاکہ اس سے متعلق عام لوگوں میں جو جو بھی کوشچنز پیدا ہوں گے تو وہ ان کا جواب دے سکے. بس یہ مقصد ہے ان کا. اچھا، اور علوم فلسفی، فلسفہ، سوشل ورک، کہ کیسے ہمیں لوگوں کی خدمت کیسے کرنی ہے، کرمینالوجی، یہ بڑا کریٹیکل انٹرسٹڈ ٹاپک ہے. یعنی جرم سے متعلق علوم وہ بھی بنے. یعنی ہم نے جرم نہیں کرنا بلکہ جرم کو روکنا جتنا ہمارے بس میں ہو، اس کے لیے ایک یہ انٹرسٹڈ ہے معاملہ. پیس اینڈ کنفلکٹ مینجمنٹ، یعنی امن اور لوگوں میں جو اختلاف ہو کے کبھی اگر جنگ کی حالت بھی بن سکتی ہے یا جنگ نہ بھی ہو تو تب کیا کرنا ہے. اب یہ کانفلکٹ مینجمنٹ اسٹڈیز کے اندر ہی اس کی ہم کچھ ڈسکشن کر لیں گے. اچھا، پھر آئیے ایجوکیشن پہ. تعلیم کیسے ہونی چاہیے، اس کا بہت کچھ تو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں پچھلے لیکچرز میں، لیکن مزید اس پہ بات ہوگی. کمپیریٹیو ریلیجیس اسٹڈیز، اس پہ میں تفصیل سے اس پہ کتابیں لکھ چکا ہوں. اسپیشلی مسلمانوں کے مختلف گروہوں میں ان کا پوائنٹ آف ویو بنا تو ظاہر ہے کہ مختلف تحریکیں بنی، کئی فرقے بنے، تو ان کا پوائنٹ آف ویو بیسیکلی کیا ہے اور ان کی دلیل کیا ہے، کس بیس پہ وہ ارشاد فرماتے ہیں، اس کی پوری بکس جو ہے کمپیریٹیو اسٹڈیز یعنی تقابلی مطالعہ، اس پہ میں کر چکا ہوں. اس پہ بکس وہ آپ ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں میری ویب سائٹ میں. پھر بیہیویئرل سائنسز، آپ کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، یہ اس سے متعلق علوم ہے. میس کمیونیکیشن، یہ آپ کا میڈیا سے متعلق اسپیشلی ہے کہ جب عوام کے ساتھ، پورے عام لوگوں کے ساتھ آپ گفتگو کرتے ہیں تو کیسے کرنی چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. آرٹ اینڈ ہیومینٹیز، آرٹ اینڈ ہیومینٹیز میں آپ کہیں گے اس میں دین سے کیا تعلق ہے. اس میں مثال کے طور پر وہی اب دیکھیے کہ یہ جیسے مجسمہ بنانا بھی تو آرٹ ہے نا، اسی طرح فلم بنانا بھی تو ایک آرٹ ہے. تو اس آرٹ میں کوئی دین سے متعلق کوئی احکامات ہیں تو وہ دیکھ لیں، اور نہیں ہے تو چلے چھوڑ دیں ہم اس بات کو. تو اس میں بھی ظاہر ہے کہ آپ کے ذہن میں بہت سے کوشچنز آتے ہیں. اس طرح مارکیٹنگ اینڈ بزنس سے متعلق بھی بہت سے سوالات انسان کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں. تو ہم یہ ایک ریلیجیس تھاٹ کی سٹڈیز میں ہم اس میں سے ان سارے علوم میں جو جو بھی بڑے بڑے پوائنٹس
آتے چلے جائیں گے تو ان کی ہم اسٹڈیز کریں گے. تو انشاءاللہ آپ کہیں گے کہ اس پہ اردو میں بکس ہے، کچھ ہے لیکن کم ہے، تو ملتی ہوتی بھی ہیں تو بس ایک کوئی جزوی بات ہی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ یہ لیکچرز مکمل کرنے کے بعد ہم پہ ارادہ ہے کہ اس پہ ایک باقاعدہ بکس بھی اس میں کر لیں تاکہ اگلی جنریشن میں جو مسلم علماء اسکالرس جو بھی ہوں گے تو وہ ان کے لیے فائدہ اٹھا سکیں گے. تو مقصد یہی ہے. تو آئیے اب ہم اپنی اسٹریٹجی پہ آتے ہیں. بات